رمضان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بار رمضان نشریات SYM ٹی وی پر اور میں آپ کا میزبان محمد جہان سندھو حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے مہمانوں کا تعارف کروائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت علامہ مولانا مفتی سلیمان شفیق یوسفی صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین، ساتھ ان کے تشریف فرمائیں قاری ساجد علی نقشبندی صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں دعوت دوں گا قاری ساجد علی نقشبندی صاحب کو کہ وہ تلاوت قرآن مجید سے ہمارے دلوں کو محظوظ فرمائیں۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ سبحان اللہ۔ ثم رددناه أسفل سافلين، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ثم رددناه أسفل سافلين، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين۔ سبحان اللہ۔ صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع آج 19 رمضان المبارک ہے، اسی حوالے سے اعتکاف کے مسائل اور اس کے فضائل پر گفتگو کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی مبارک فرمایا، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتا ہے، اور ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا
جس شخص نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا اس کے لیے 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، ان سے گزارش کریں گے کہ اعتکاف کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ جی مفتی صاحب ارشاد فرمائیں۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنا میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و بے حساب احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ ماہ مقدس عطا فرمایا۔ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو مختلف عبادتوں کا سرور عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ان عبادات میں ایک نہایت ہی منفرد اور لذیذ عبادت اعتکاف ہے۔ سبحان اللہ۔ اعتکاف مخلوق سے رابطہ منقطع کر کے اپنے پروردگار کی طرف بھرپور توجہ کرنے کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اعتکاف دل کے تمام محلات کو ذکر الہی سے آباد کرنے کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ اعتکاف اپنی سوچ کو بحر ریاضت میں غسل دینے کا نام ہے۔ اللہ۔ اعتکاف لذت ہے، سبحان اللہ۔ اعتکاف چاہت ہے، سبحان اللہ۔ اعتکاف الفت ہے، سبحان اللہ۔ اعتکاف بندگی ہے، اعتکاف تابندگی ہے، اور اعتکاف سے انسان کا ظاہر بھی نور علی نور ہوتا ہے اور باطن بھی نور علی نور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور جو اپنے پروردگار سے معرفت بڑھتی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر انسان کی وہ جو خلوت اور تنہائی ہے وہ تنہائی نہیں رہتی، وہ انجمن اختیار کر جاتی۔ سبحان اللہ۔ لطائف المعارف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ کسی نے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی سے پوچھا کہ حضور آپ کیا کرتے؟ آپ نہ تو دوستوں کی مجلس میں بیٹھتے، نہ آپ اپنے عزیز و اقارب کی طرف زیادہ وقت گزارتے، نہ آپ کو بازاروں میں دیکھا جاتا ہے، آپ نماز با جماعت ادا کرتے ہیں اور پھر اپنے حجرے کی راہ لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو تنہائی میں وحشت محسوس نہیں ہوتی؟ آپ کو تنہائی کے اندر اکیلا پن محسوس نہیں ہوتا؟ کیا آپ کا جی نہیں چاہتا کہ رونق میں جا کر بیٹھے، مجلسوں میں جا کر بیٹھے؟ تو انہوں نے جواب دیا، کیف استوحش، میں کیسے وحشت محسوس کروں، حالانکہ میرا پروردگار یہ فرماتا ہے انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر تنہائی نہیں رہتی، انجمن بن جاتی ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہی ہو۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر انسان تنہائی میں بھی اکیلا نہیں ہوتا، اس کے خالق کا ساتھ ہوتا ہے۔ تو اعتکاف بھی اپنے خالق کے ساتھ اسی تعلق کو مضبوط کرنے کا نام ہے، اور یہ ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا محبوب عمل ہے کہ سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور ایک مرتبہ آپ نے اعتکاف نہیں فرمایا کسی وجہ سے، تو ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے رمضان 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ اس قدر زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ محبوب عمل ہے۔ اور پھر آپ اندازہ کریں، جیسا کہ آپ نے کہا جو اعتکاف کرتا ہے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غرباء حج اور عمرے کی سعادت کے لیے نہیں جا سکتے وہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ یہی ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر اعتکاف زندگی میں 1 مرتبہ ضرور کرنا چاہیے، یہ کم از کم 1 دفعہ یہ سعادت ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ اور اس رمضان میں کوشش کریں، زندگی کا کیا بھروسہ دوبارہ رمضان آئے نہ آئے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے اور وہ اپنا وقت نکال سکتے ہیں، وہ اسی رمضان عہد کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حضور اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ کی محبت میں اعتکاف کریں گے، اور وہ 1 دفعہ بیٹھے، ہو سکتا ہے ایسی لو لگے، کوئی ایسا سجدہ ادا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کی بخشش مغفرت فرما دے۔ اور اگر کوئی 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتا تو آپ نے ایک حدیث شریف سنائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 1 دن کا اعتکاف کر۔ سبحان اللہ۔
تو کیا ہوتا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھودی جاتی ہیں. اور وہ کتنی ہے؟ آپ نے مشرق اور مغرب کی روایت پیش کی اور میں نے معجم الکبیر کے حوالے سے جو پڑھی ہے اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا اس میں بھی 3 خندقوں کا ذکر ہے، لیکن محدثین بیان فرماتے ہیں ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جیسے زمین سے آسمان تک. سبحان اللہ. اللہ. تو آپ اندازہ کریں ایک دن کے اعتکاف کا یہ ثواب ہے، تو جو بندہ پورے عشرے کا اعتکاف کرے سبحان اللہ، تو کم از کم اتنا ضرور کرے کہ ہم ایک دن کا اعتکاف تو کر ہی لیں. اور وہ کسی دن بھی ہو سکتا ہے، آخری عشرے میں ضروری نہیں، کیونکہ وہ نفل ہوگا، مستحب ہے، تو وہ کسی دن بھی ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی اتنا ہی مصروف ہے ایک دن کا بھی اعتکاف نہیں کر سکتا، تو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اعتکف بین المغرب والعشاء فی مسجد جماعت، کہ جس نے صرف مغرب سے عشاء تک اعتکاف کیا، اللہ، مغرب سے عشاء تک اعتکاف کیا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا لم یتکلم الا بصلاۃ وقرآن، اور کسی سے گفتگو نہیں کی، کوئی دنیاوی کلام نہیں کیا، یا نماز پڑھی ہے یا قرآن پڑھا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کان حقا علی اللہ، اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے ذمہ کرم پر لیتا ہے ان یبنی لہ قصرا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ مغرب سے عشاء کے درمیان جو اعتکاف ہے اس کے بدلے میں جنت میں محل تعمیر فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کم از سبحان کم اللہ. اس ماہ مقدس کے اندر آخری عشرے کا اعتکاف کریں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دی ہے. اگر اتنا نہیں کر سکتے کم از کم ایک دن کا کریں، وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم مغرب سے عشاء تک ضرور اس کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی برکت عطا سبحان فرمائے. اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس کے لیے میں دعوت دوں گا قاری ساجد نقشبندی صاحب کو کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو محظوظ فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. روک لیتی سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. وہی برتے ہیں جولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سبحان سب اللہ، کی،
آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، روک دیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ جی مفتی صاحب، اعتکاف کی اقسام، اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو ذرا ارشاد فرمائیں۔ جی علامہ صاحب، اعتکاف کی فقہا نے 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں، ایک واجب، دوسری سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اور تیسری مستحب یا نفل۔ واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی منت مانگی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، تو اسے کہا جاتا ہے واجب اعتکاف، منت کی وجہ سے جب اس کا کام ہو جائے گا تو اعتکاف کرنا واجب ہو جائے گا۔ دوسرا اعتکاف ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یہ رمضان المبارک کے اندر آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، اور یہ 20 رمضان المبارک کو سورج غروب ہوتے وقت بنیت اعتکاف اگر مسجد میں موجود ہے تو اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص سورج غروب ہونے کے بعد آیا یا 20 رمضان کو سورج غروب ہوتے وقت مسجد میں تو تھا لیکن اس کی اعتکاف کی نیت نہیں تھی تو اس کا اعتکاف شروع نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر 30 کا رمضان المبارک ہے تو 30 کے بعد، اور اگر 29 کو ہے تو 29 کا چاند نظر آنے کے بعد جو ہے وہ اس کا مسجد سے باہر آنا جائز ہو جاتا ہے اور اعتکاف مکمل ہو جاتا ہے۔ اور یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ اگر کسی ایک شخص نے بھی کر دیا تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے، اور اگر کوئی شخص بھی اعتکاف کے لیے نہیں آیا تو سب لوگوں سے اس کا مطالبہ ہوگا۔ اور ان 2 کے علاوہ واجب اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اس کے علاوہ جتنے اعتکاف ہیں وہ سب نفل یا مستحب کہلاتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے؟ جی علامہ صاحب، واجب اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، جبکہ نفل یا مستحب کے لیے شرط نہیں ہے۔ اگر کسی نے رمضان المبارک میں اعتکاف کی نیت سے آ گیا اور وہ بیمار ہے یا کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تو اس کا اعتکاف بھی نہیں ہوگا۔ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ اور واجب اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اچھا علامہ صاحب، کیا معتکف اذان، اقامت اور جمعہ خطبہ دے سکتا ہے؟ جی چونکہ اذان آج کل ہماری مساجد میں مسجد کے اندر ہی ہوتی ہے، اور اسی طرح اقامت بھی مسجد میں ہوتی ہے، خطبہ جمعہ بھی مسجد میں ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ معتکف مسجد سے نکل نہیں سکتا، اور دوسرا یہ سارے کام نیکی والے کام ہیں، یہ دین کے اندر اجر و ثواب والے کام ہیں، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح علامہ صاحب کووڈ کی سچویشن تھی اور آن لائن کلاسز ہو رہی تھیں، کیا معتکف آن لائن پڑھ سکتا ہے اعتکاف کے اندر؟ جی علامہ صاحب، بات یہ ہے کہ اعتکاف کی ایک حقیقت ہے، اور وہ ہے انسان ہر طرف سے کٹ کے اپنے خالق و مالک کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کر لے، اور کوئی ایسی چیز کہ جو اس کے درمیان حائل ہو وہ اعتکاف میں جائز نہیں۔ اگر وہ اعتکاف میں بیٹھا ہے اور پھر اس کا سارا تعلق باہر ہے اور وہ گھنٹوں بیٹھ کر وہ تعلیم، دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے، تو پھر تو وہ جو اعتکاف کا مقصد ہے وہ مقصد تو فوت ہو گیا، تو وہ مقصد کدھر گیا؟ تو اس لیے اعتکاف کا مقصد برقرار رہنا چاہیے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، کہ جو اعتکاف میں لازم قرار دی جائے، جی اس کے بغیر تو گزارا نہیں۔ جی علامہ صاحب، کیا معتکف آن لائن پڑھا سکتا ہے اعتکاف کے اندر؟ جی علامہ صاحب، اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ انسان سب سے کٹ کے اپنے خالق اور مالک کے ساتھ لو لگا کر مسجد میں آ کر ایک جگہ پر بیٹھ جائے، اور اگر
مسجد میں آ کر معتکف پھر اس کا تعلق باہر ہے، باہر والوں کے ساتھ رابطے ہیں اور اسی کام میں لگا ہوا ہے، تو وہ اعتکاف کا مقصد تو فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر وہ شخص کہ جو آن لائن پڑھانا چاہتا ہے اور وہ اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں اور وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے تو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، اور ملازمت والے جن کے ہاں یہ کام کرتا ہے اس کو رخصت نہیں دیتے تو اس صورت میں کوئی اس کی راہ نکل سکتی ہے، وگرنہ اگر اجازت بھی مل سکتی ہے، رخصت بھی مل سکتی ہے، اتنے دنوں کی چھٹی بھی مل سکتی ہے، لیکن پھر بندہ کہتا ہے نہیں یار میں ادھر فارغ ہی بیٹھا ہوں تو میں یہ کام کر ہی لوں، تو وہ فارغ بیٹھنے کے لیے اس کام کے لیے نہیں گیا، وہاں اپنے رب کو منانے کے لیے گیا، وہاں اس لیے ڈیرے لگائے ہیں کہ یا اللہ آج آ کر بیٹھا ہوں تو تجھے منا کے اٹھوں گا، تو وہاں کام کاج کے سلسلے میں تو گیا ہی نہیں۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ سارے کاموں کا سلسلہ ایک طرف رکھ کے اپنے خالق اور مالک کے ساتھ لو لگائے، اگر اس کے بغیر گزارا نہیں، اسی سے گزر اوقات ہوتا ہے اور رخصت بھی نہیں ملتی تو اس کی ایک راہ جو ہے وہ نکل سکتی ہے مختصر وقت کے لیے۔ جی علامہ صاحب، عورت کا مسجد کے اندر اعتکاف کرنا اس کا کیا حکم ہے؟ جی عورت کا مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے۔ اللہ عورت کو اعتکاف کرنے کے لیے اپنے گھر کے اندر جہاں وہ اکثر نماز پڑھتی ہے، اور ہونا یہ چاہیے کہ گھر کا کوئی حصہ نماز کے لیے مخصوص کر لیا جائے کہ جسے مسجد بیت کہا جاتا ہے، اور وہیں پہ ذکر و اذکار کیے جائیں اور اس کی خاص صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جائے، بلکہ مرد حضرات بھی جب نوافل وغیرہ گھر میں پڑھنے ہو تو اسی مقام پر پڑھیں۔ تو خواتین مسجد بیت جو گھر کے اندر نماز کے لیے یا اعتکاف کے لیے جگہ مخصوص کریں گی وہیں پہ وہ اعتکاف کریں گی، مسجد میں آ کر اعتکاف کرنا مکروہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اعتکاف کے لیے مسجد میں خیمہ لگایا گیا، تو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن انہوں نے بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کے ساتھ اپنے خیمے لگا دیے۔ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خیمے کے ساتھ دیگر خیمے دیکھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ بتایا گیا یہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیا نیکی ہے؟ یہ کوئی نیکی سمجھ رکھی ہے آپ نے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد مسجد سے باہر تشریف لے آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رمضان کا اعتکاف ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کے بعد شوال المکرم میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے خواتین اپنے گھر کے اندر اعتکاف میں بیٹھیں گی۔ جی علامہ صاحب، کسی نے اعتکاف کی منت مانی تو کیا رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ اس منت کا پورا کرنا جائز ہے؟ جی علامہ صاحب، اس کے بارے میں مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے 1 مہینے کے اعتکاف کی منت مانی تو یہ منت رمضان میں پوری نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس کے لیے خاص اعتکاف الگ سے کر کے الگ سے روزے رکھنے پڑیں گے، تو یہ رمضان المبارک کے روزے اس کے لیے کفایت نہیں کریں گے۔ اچھا علامہ صاحب، اعتکاف انفرادی عبادت ہے یا اجتماعی عبادت؟ اعتکاف یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے ایک شخص بھی کر لیتا ہے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اکٹھے بیٹھ کر کرتے اجتماعی اعتکاف، تو جہاں لوگ بہت زیادہ ہو جائیں، خیموں کی گنجائش نہ ہو، تو وہاں تو اجازت دی گئی ہے، وگرنہ اس کو اگر تنہائی میں کیا جائے، خلوت اور تنہائی میں اپنے رب سے لو لگائی جائے اور اس کو یاد کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ لیکن اجتماعی اعتکاف بھی کہ ذکر و اذکار مل کے کریں، اور تنہائی میں اگر نیند کا غلبہ اور زیادہ سستی کا اندیشہ ہو تو اجتماعی اعتکاف میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جی علامہ صاحب، معتکف کے لیے اعتکاف کے اندر وضو کے کیا اصول ہونے چاہیے، ذرا بیان فرما دیں۔ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ معتکف وضو پر وضو نہیں کرے گا، یعنی جب تک اس کا وضو برقرار ہے وہ وضو کرنے کے لیے دوبارہ نہیں جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وضو کرنے کے لیے جائے تو جو سب سے قریبی جگہ ہے وہاں پر بیٹھے، اور اگر وہاں پہ کوئی جگہ خالی نہیں تو وضو خانے میں جا کر انتظار نہ کرے، بلکہ مسجد کے اندر کھڑے ہو کر انتظار کرے اور قریب والے نل پر بیٹھ کر وہ وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد فوراً جو ہے وہ مسجد کی طرف آئے۔ وہاں گفتگو کرنا، وہاں بلا عذر بیٹھنا اس کے لیے درست نہیں ہے۔ جی علامہ صاحب، اعتکاف کے اندر لباس تبدیل کرنا کیا اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ اعتکاف کے اندر لباس تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن اس کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں. یعنی مسجد کے اندر ہی اپنے خیمے کے اندر لباس تبدیل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن صرف لباس تبدیل کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا اس کی اجازت نہیں ہے. کیا اعتکاف میں خاموش رہنا یہ ضروری ہے؟ جی بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا کہ معتکف اگر اعتکاف میں اس نیت سے چپ بیٹھا ہے کہ اسے ثواب ملے گا تو یہ مکروہ ہے، اللہ. اور اگر چپ رہنا ثواب کی نیت سے نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر بری بات سے چپ رہا ہے تو یہ افضل اور بہتر بات ہے، کیونکہ بری بات نہ کرنا واجب ہے. تو چپ رہنا عبادت کی نیت سے یہ عبادت نہیں ہے. بری بات سے اگر وہ بچتے ہوئے جو ہے وہ خاموش رہتا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اعتکاف کے اندر مباح باتوں سے بھی بچنا چاہیے، اور غیر ضروری تو بالکل نہیں کرنی چاہیے. مسجد کے اندر غیر ضروری باتیں اور فضول گفتگو کرنا، لا یعنی گفتگو کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے اپنا زیادہ وقت قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کرنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں، درود پاک پڑھنے میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھنے میں، درس و تدریس کے اندر اس طرح اپنا وقت گزارنا چاہیے. جی علامہ صاحب، اعتکاف کے اندر کیا قریبی رشتہ دار کا نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ اعتکاف کے اندر شرعی عذر کے بغیر مسجد سے نکلنا جائز نہیں. اور نماز جنازہ آپ کو پتہ ہے وہ بھی فرض کفایہ ہے، کسی ایک نے بھی پڑھ لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، تو وہ شرعی عذر نہیں بنتا، اس کے لیے مسجد سے باہر نہیں آیا جائے گا. جی علامہ صاحب، جس مسجد میں 5 گانا نماز ادا نہ ہوتی ہو وہاں اعتکاف کرنا جائز ہے؟ جی جامع مسجد ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے، اور دوسری مسجد جماعت اس کے اندر اعتکاف ہو سکتا ہے. اور مسجد جماعت وہ ہوتی ہے کہ جہاں کوئی امام اور مؤذن مقرر ہو. بلکہ فقہا فرماتے ہیں چونکہ اس دور کے اندر بہت سی مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں امام اور مؤذن بھی مقرر نہیں لیکن مساجد بنا دی گئی ہیں، وہاں بھی اگر اعتکاف کریں گے تو اعتکاف ہو جائے گا. لیکن بہتر یہ ہے کہ مسجد جماعت میں اعتکاف کیا جائے، اور اس سے افضل بھی یہ ہے کہ جہاں جامع مسجد ہو وہاں پہ اعتکاف کیا جائے. جہاں نماز نہ ہوتی ہو تو پھر کیا معتکف نماز کے لیے یا جمعے کی نماز کے لیے باہر جا سکتا ہے؟ جی بالکل اجازت ہے. اگر وہ ایسی مسجد میں بیٹھا ہے کہ جہاں جماعت تو ہوتی ہے لیکن وہ جامع مسجد جمعۃ المبارک وہاں پہ نہیں ہوتا، تو وہ جمعے کی نماز کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے، لیکن ایسے وقت میں نکلے کہ جب وہاں مسجد میں پہنچے تو دوسری اذان کا وقت ہو جائے، یا اس سے قبل جو ہے وہ سنت ادا کر سکے، اور دوسری اذان کے وقت پر پہنچے اور جمعہ پڑھ کے واپس اپنی مسجد میں آ جائے. اور اگر کسی ایسی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہے کہ جہاں جماعت بھی نہیں ہوتی تو فقہا نے جماعت کے لیے جانے کی بھی اجازت دی ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. بہت ہی عظیم لوگ ہیں جو اس سال اعتکاف کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں دیں اجازت. السلام علیکم. بہار رمضان